बंद हो गया, नबी कोई आने वाला नहीं है, आखिरी नबी हमारे नबी है। अब नबियों के बाद नाइब कौन है? सहाबाई कराम। सहाबा के बाद कौन है? खुलाफाए राशिदीन। फिर इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में नाइब इसलिए बनाना चाहता है ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम को नाफिज किया जा सके। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए इंसान मुसलमान को खास तौर से नाइब बनाया, यानी जब सहाबा ना हो, ताबीन, तबे ताबीन, खुलाफाए राशिदीन ये दीगर ना हो, तो फिर एक मुसलमान होगा, और मुसलमान ऐसा नाइब अल्लाह का होगा जो अल्लाह के अहकामात को जानता हो, कुरान को जानता हो, हदीस को जानता हो, जो अल्लाह के अहकाम को नाफिज कर सके, आवाम और रियाया के हुकूक को अदा कर सके। आवाम के हुकूक और रियाया के हुकूक क्या हैं, जिसको हम आजकल की भाषा में ये कहते हैं जो नेता आजकल के होते हैं। आजकल हम जिसको चाहे ऐरा गैरा को अपना नेता चुन लेते हैं। ये नेता नहीं है, ये अपने मफाद के होते हैं। असल में ये बनाए जाते हैं, ये अल्लाह के अहकाम को नाफिज करने के लिए होते हैं। आजकल का बताइए कौन सा नेता कुरान को जानता है, कौन हदीस को जानता है, कौन किसके हुकूक को पहचानता है? तो वो जब हुकूक को नहीं पहचानेंगे तो अल्लाह के अहकाम, अल्लाह की शरीयत, रसूलुल्लाह की हदीस को दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे, कैसे हुकूक अदा करेंगे? ये आजकल के हाल। इसलिए अल्लाह ने हुकूमत करने के लिए सिर्फ मुसलमानों को बनाया है, लेकिन हम पता नहीं किसके पीछे पड़े हुए। बहरहाल तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए फरिश्तों, मैं दुनिया में अपना जमीन में एक नाइब बनाना चाहता हूं। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा नाइब बनाना चाहता हूं, तो फरिश्तों ने क्या कहा? या अल्लाह, फरिश्तों ने कहा तू ऐसी मखलूक पैदा करना चाहता है जो दुनिया में फसाद मचाएगी। इंसानों के बारे में, हमारे बारे में कह रहे, दुनिया में फसाद मचाएगी, खूनरेजी करेगी, एक दूसरे का खून बहाएंगे, एक दूसरे का माल हड़प करेंगे, एक दूसरे का गिरेबान खींचेंगे, एक दूसरे की हक तलफी करेंगे। ऐसी मखलूक, ऐसे इंसान को तू पैदा करना चाहता है। फरिश्तों को क्या पहले से मालूम था कि हम इंसान ऐसे हैं कि जमीन में फसाद मचाएंगे? नहीं। जब अल्लाह ने बनाने का इंसान को इरादा किया तो फरिश्तों ने पूछा कि या अल्लाह, तो क्यों बनाना चाहता है? दरअसल इसमें एक इशारा यह भी है कि अल्लाह की ये मखलूक जो फरिश्ते हैं सबसे अफजल अपने आप को समझते थे। फरिश्ते कहते हैं हम ही सबसे अफजल हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कहा बनाना चाहता हूं एक खलीफा, तो कैसी होगी वो मखलूक? फरिश्तों ने पूछा, तब अल्लाह ने बतलाया वो ऐसी मखलूक होगी जो खाएगी, पिएगी, मेहनत मजदूरी करेगी, सब काम करेंगे। उनके अंदर नेकी भी होगी, बदी भी होगी, खैर का मादा भी है, शर का मादा भी है, अच्छाइयां भी करेंगे, बुराइयां भी करेंगे। जबकि ये तमाम चीजें फरिश्तों के अंदर नहीं है। फरिश्ते खाते नहीं है, पीते नहीं है, सोते नहीं है, कुछ नहीं करते, ना ही उनके अंदर कोई बुराई का मादा, खैर ही खैर है, खैर ही खैर है, सारे के सारे वो अच्छे ही काम करते हैं। लेकिन इंसान के बारे में बतलाया वो इंसान ऐसा होगा। तभी फरिश्तों ने कहा या अल्लाह, तू ऐसा इंसान बनाना चाहता है जो दुनिया में फसाद मचाएंगे, खून रेजियां करेंगे, एक दूसरे का खून बहाएंगे। और रही बात यह कि तू इबादत के लिए बनाना चाहता है, तो फरिश्ते कह रहे हैं वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी बड़ाई बयान करते हैं, तेरी इबादत करते हैं, हर तरीके से हम तेरी इबादत करते हैं। फिर भी तो इंसान को बनाना चाहता है जो जमीन में फसाद मचाएंगे, खून-रेज़ियां करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया फरिश्तों को, काला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया बेशक मैं वो सब कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फरिश्तों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा मैं जानता हूं मैं क्या काम कर रहा हूं, क्या करना चाहिए। ला तालमून, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को जवाब दिया, लेकिन तुम जो है फरिश्ते, तुम इस बात की है भलाई होती है, इंसान को क्यों बनाना चाहता है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाया कि मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक इंसान को फरिश्तों से बढ़ाना चाहा। एक तो बढ़ोतरी इंसान की इस एतबार से हो गई कि फरिश्ते के अंदर खैर ही खैर है, अच्छा ही अच्छाई है, वो बुराई करना भी चाहे तब भी नहीं कर सकता। खैर का मादा इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने दोनों चीजें रखी हैं, खैर भी रखी है और बुराई भी रखी है। इंसान को इख्तियार दे दिया, तेरा जी चाहे तो अच्छे काम कर ले, तेरा जी चाहे तो बुरे काम कर ले, ये इंसान को इख्तियार दे दिया।
اب وہ انسان برائی نہ کر کے اچھائی کرے تو اس اعتبار سے یہ انسان آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے ایک اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے کچھ نام بتا دیے۔ کیا نام بتا دیے؟ کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، انسان کی طبیعت کیسی ہوتی ہے، اس کا مزاج کیا ہوتا ہے، جانور کس طبیعت اور کس خواص کے ہوتے ہیں، کیا آثار ان کے ہوتے ہیں، کس طریقے کے دنیا کے حالات ہوں گے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ اب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا دیکھو اچھا یہ بتاؤ کہ دنیا میں فلاں چیز کے جو میں نے ابھی نام بتائے تم بتاؤ۔ آدم علیہ السلام کو تو بتا دیے، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے سکھا دیا ہے، جتنا تو نے بتا دیا ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت سے فرشتے کہہ رہے تھے انک انت العلیم الحکیم، تو ہی باریک بھی ہے، تو ہی باریک سے باریک چیز کو جاننے والا ہے، الحکیم تو ہی حکمت و دانا ہے، تو ہی حکمت والا ہے، تو ہی عقل مند ہے، ہم نہیں جانتے، ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے بتا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا دیکھا تم نہیں جانتے نا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، آدم علیہ السلام سے کہا تم بتاؤ اب ان کو جو ہیں تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے تمام چیزوں کے سامنے اللہ رب العزت نے رکھ دیے۔ اسی کو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ رب العزت نے سکھا دیے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے۔ پھر اللہ رب العزت نے سامنے کیا ان تمام چیزوں کو، فقالا پھر فرمایا انبئونی بِأَسْمَاء، فرشتوں سے فرمایا بتاؤ مجھے ان سب کے نام۔ اللہ رب العزت نے هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو، قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، فرشتوں نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہم کو کچھ پتا نہیں ہے، ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے ہمیں بتا دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی اصل جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ رب العزت نے اب آدم علیہ السلام سے کہا آپ بتائیے، تو فرشتے ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکے لیکن آدم علیہ السلام نے بتا دیے، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بڑھوتری دے دی۔ دیکھو تم نہیں جانتے ہو حضرت آدم علیہ السلام ایک انسان کیا ہوتا ہے جانتا ہے، تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے بڑھا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، فرمایا نہیں کہا تھا میں نے تم سے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خوب جانتا ہوں زمین کی آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں اور ان تمام باتوں کو بھی جانتا ہوں، ما تبدون جس کو تم ظاہر کرتے ہو، ما کنتم تکتمون جس کو تم چھپاتے ہو۔ اللہ رب العزت جو باتیں ہم ظاہر کریں ان کو بھی جانتا ہے، جو ہم چھپائیں کسی سے نہ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بھی جانتا ہے، تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اعتبار سے انسان کو فوقیت دی ہے فرشتوں پر۔ ایک تو اس اعتبار سے اللہ نے خیر ہی خیر رکھی ہے، ان کے اندر برائی کرنا چاہے نہیں کر سکتے، اور انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں، برائی بھی اور خیر بھی۔ اب جب آدمی ایک برائی کر سکتا ہے پھر برائی سے باز آ جائے تو یہ اس کا کمال ہے۔ ایک آدمی کہے میں ہی کہوں بھائی میں چوری نہیں کرتا ہوں، میں چور نہیں ہوں، تو یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ مجھے چوری کا موقع ملنا چاہیے، پہلے چوری کا موقع ملے پھر میں باز آ جاؤں تو یہ کمال ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی گناہ کا موقع ملنا چاہیے، جب میں اس گناہ سے باز آ جاؤں تب یہ کمال ہے۔ مجھے چوری کرنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا پھر میں کہہ دوں میں چور نہیں ہوں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کہہ رہا میں شراب نہیں پیتا، میں شرابی نہیں ہوں۔ ارے اللہ کے بندے تیرے سامنے شراب رکھی جائے، شراب پینے کا تجھے موقع ملے، پھر اللہ کے ڈر سے باز آئے میں شراب نہیں پیوں گا، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اب کمال ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں زنا نہیں کرتا، زانی نہیں ہوں، ارے زانی جب بنے گا زنا تب کرے گا تب تجھے موقع ملے، اب تجھے کبھی موقع ہی نہیں ملا تو پھر زنا سے کہہ رہے بچ رہا، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ تو انسان کا یہ کمال ہے کہ انسان کے اندر برائی کرنے کا مادہ ہے،
برائی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، پھر بھی اللہ کے ڈر سے برائی سے بچ جائے تو یہ انسان کا کمال ہے۔ اب فرشتے کہہ رہے ہیں ہم برائی نہیں کرتے، تو تمہارے اندر برائی کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو برائی کرو گے کہاں سے؟ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو فرشتوں پر فوقیت دی، اور دوسرے اسی اعتبار سے کہ حضرت آدم نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے جو حضرت فرشتے نہیں بتا سکے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام یہ پہلے انسان ہیں جو ہم تم سب کے ابا ہیں، سب کی انہی کی نسل ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے، کسی بھی فرقے کے، کسی بھی طریقے، کسی بھی نسل کے ہو انسان۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو بنا کر کے کھڑا کر دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، فرشتے بھی ہیں، تو حضرت آدم کے احترام میں، تعظیم میں اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سجدہ کس کو کیا جاتا ہے؟ جو بڑا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت حاصل ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو کہہ رہے ہیں فرشتوں سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تمام میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سجدہ کیسا ہے؟ کسی کو بھی غیر اللہ کو اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، کفر ہو اور شرک ہوگا یہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی تو اللہ نہیں ہے کہ انسان ہے، نبی ہے، تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا کیسا تھا؟ ایک جواب تو اس کا یہ ہے، یہ شریعت پہلی ہے، سب سے پہلی ہے، پہلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ ایک سجدہ ہوتا ہے عبادت کے لیے جو ہم اللہ کو کرتے ہیں، ایک سجدہ ہوتا ہے تعظیم کا، احترام کا، عزت کا، اور یہ سجدہ تعظیمی احترام اور عزت کا پہلے شریعتوں میں جائز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جائز تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ نے، سب نے مل کر کے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو وہ کوئی عبادت کا سجدہ نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ لیکن ہماری شریعت میں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، اس شریعت کے اندر اس میں سجدہ نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آئے، آ کر کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں فلانے قبیلے میں گیا تھا اور فلاں قبیلے کا جو سردار تھا اس سردار کے ماننے والے اس کو سجدہ کر رہے تھے، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جب ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار کو سجدہ کیا جا سکتا ہے تو ہمارے نبی تو پوری کائنات کے سردار ہیں، ہمیں تو ضرور بے ضرور اپنے نبی کو سجدہ کرنا چاہیے۔ یا رسول اللہ میں بدرجہ اولا۔ اللہ کے نبی نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سجدہ تعظیمی ہے ہو یا کچھ بھی ہو، کسی بھی قسم کا سجدہ ہو، شریعت محمدی میں، میری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ میں نبی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب ہیں، ساری کائنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے، سب کچھ، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ نہیں، کیا کہا؟ ہاں اگر کسی غیر کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ بیوی کو ہوتی کہ شوہر کو سجدہ کرے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے نہیں، بیوی کو ہوتی کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ شوہر کے بیویوں پر حقوق کیا ہیں۔ میری ماں و بہنوں تک آواز پہنچ رہی ہو تو وہ پہچانے اپنے شوہر کے حقوق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنے کی کسی کو اجازت ہوتی تو بیوی سے کہا جاتا ہے بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کر، اتنا بڑا حق ہے شوہر کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت چار کام کر لے، 5 نہیں 4 کام کر لے گی، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گی جنت میں چلی جائے گی، کوئی نہیں روک سکتا، صرف 4 کام کر لے۔ اور 4 کام کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہاڑ توڑوانے ہو یا راتوں رات اس کو عبادت کرنا ہو، دنوں کو روزے رکھنا ہو یا بہت سارا مال خرچ کرنا ہو، کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا کام یہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے۔ 5 ٹائم کی نماز کو ہر ایک انسان کو پڑھنی ہے، یہ بھی کوئی علیحدہ سے کوئی خاص بات نہیں ہے، مسلمان ہے پڑھے گی۔ دوسرا کام یہ سال میں 1 بار روزے رکھ لے، رمضان کے مہینے کے،
تیسرے یہ کہ جس گھر میں شوہر کے گھر میں رہتی ہے اس گھر کی حفاظت کر، مال کو یوں ہی نہیں اڑا، بے یار و مددگار اور جتنا چاہا فضول خرچیاں کر دی، بچوں کی پرورش کر، اور شوہر جو کہے اس کی اطاعت کر، جائز کاموں میں، ناجائز میں نہیں۔ ناجائز میں کو تو اگر ماں بھی کہے گی تو اطاعت نہیں کی جائے گی، ناجائز کام کے لیے باپ بھی کہے گا اطاعت نہیں کی جائے گی، استاد بھی کہے گا اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ہاں جو جائز کام ہے، اور جائز کاموں میں شوہر کسی کام کو بیوی سے کہتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فوراً اس پر لبیک کہے۔ یہ 4 کام ہو گئے، نماز 5 ٹائم کی پڑھنا، سال میں 1 بار روزے رکھنا، شوہر کی اطاعت کرنا، اپنے گھر کی حفاظت کرنا، ڈھنگ سے چلانا۔ یہ 4 کام اللہ کے نبی نے فرمایا جس عورت نے کر لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں چلی جائے گی، کوئی نہیں روکے گا۔ عورت کے لیے جنت میں جانا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ حد سے زیادہ، لیکن عورت نے اتنا ہی مشکل بنا دیا، غیبتیں کر کے، چغل خوریاں کر کے، برائیاں کر کے اتنا ہی اپنے لیے مشکل کھڑا کر لی ہے۔ حالانکہ سب سے آسان جو ہے، نہ کمانے کی فکر، نہ خرچ کی فکر، کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے، بس لاؤ 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 حکم کرنا ہے اور حکومت چلانی ہے۔ اس طریقے سے بھی بیوی کو کیا ہے، سکون نہیں آتا، اور بس لڑائی اور دنگے اور فساد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کو اگر حکم ہوتا کہ سجدے کی تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اللہ کے نبی نے بہت آسان کر دیا ہے عورتوں کے لیے جنت میں جانا۔ بہرحال تو اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے کہا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ وہاں ایک ابلیس رہتا تھا، شیطان، یہ اتنا بڑا عبادت گزار تھا، اتنا بڑا عبادت گزار تھا، علماء نے لکھا ہے زمین اتنی بڑی ہے کوئی انچ بال برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں پر سجدہ نہ کیا ہو اس کو، اتنا بڑا عبادت گزار، اتنی بڑی اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا تھا، لیکن تھوڑی سی بڑائی، تھوڑا سا تکبر آ گیا اور اس کو لے ڈوبا۔ اللہ رب العزت نے جب کہا سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اور کہا الا ابلیس، شیطان نے نہیں کیا۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں آگ کا بنا ہوا مضبوط، اور یہ آدم، یہ انسان مٹی کا بنا ہوا، میں اس کو سجدہ کروں؟ میں نہیں کروں گا۔ یہ بڑائی اور تکبر دل میں آ گیا، اور ایسا تکبر آیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور خوار شیطان ہو گیا۔ اس لیے ہمارے دل میں ذرہ برابر کوئی بڑائی نہیں آنی چاہیے، اپنی مالداری پر اترانا نہیں چاہیے، اپنی جوانی پر نہیں اترانا چاہیے، اپنے خاندان قبیلے پر نہیں اترانا چاہیے۔ عاجز بن کے رہو، چھوٹے بن کے رہو، کمزور اور ناتواں بن کے رہو، یہ اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے۔ ذرہ برابر تکبر آ جاتا ہے، اللہ پسند نہیں کرتا۔ جیسے کہ کوئی عبادت شیطان کے کام نہیں آئی، تمام نے سجدہ کیا، فرشتوں نے ابلیس نے، شیطان نے انکار کر دیا۔ ابا واستکبرا، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، وکانا من الکافرین، ناشکروں، ناقدروں اور کافروں میں سے شیطان ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنا دیا آدم علیہ السلام کو۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا، سجدہ بھی کر لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حضرت حوا، ہماری سب کی اماں حضرت حوا، تم اور تمہاری بیوی وزوجک الجنہ، جنت میں جا کر کے رہو۔ اللہ رب العزت نے جنت میں رہنے کے لیے بھیج دیا۔ ایک دیکھیں باریک نقطہ بھی ہے اس میں، یہ دیکھیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اللہ رب العزت نے کہا تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جنت میں رہو۔ اس آیت سے ایک اشارہ ملتا ہے یہ کہ جب جس سے شادی کریں اس بیوی کو مسکن یعنی گھر دینا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اس کو گھر دینا، الگ سے کمرہ دینا، الگ سے گھر دینا، چاہے بڑی سی حویلی ہو اس میں ایک روم دے دو، یا چھوٹا سا گھر ہو اس کو دے دو، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو گھر دے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا اسکن انتا وزوجک الجنۃ، تم، ایک اشارہ تو اس میں یہ ہے۔ دوسرا ایک اور اشارہ ہے، دوسرا اشارہ یہ ہے کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے جس روم میں، جس گھر میں بیوی رہتی ہے شوہر بھی اسی میں رہے گا، الگ سے نہیں رہے گا۔
शोहर ये सोचने लगे बीवी को ये घर दे दो और मैं उससे अलहदा रहूं, नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है तू व ज़ौजुका, और तेरी बीवी अल जन्नत, जन्नत में रहोगे। अल्लाह रब्बुल, दो इशारे हैं इसमें। तू बीवी को घर देना शोहर की जिम्मेदारी है, इसी तरह बीवी के साथ उसी रूम में रहना, उसी घर में रहना, ये भी शोहर के पर लाजमी और जरूरी है। एक ही बेडरूम में रहे, एक ही कमरे में रहिए, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा। दूसरी बात फरमाया वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जन्नत में रहो तुम और तुम्हारी बीवी, और जहां चाहो घूमो, जहां चाहो फिरो, और दोनों जो चाहो खाओ पियो। इसमें भी इशारा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को भी कहा, उनकी बीवी को भी कहा तुम जहां चाहो रहो, पूरी जन्नत में जहां चाहो घूमो और जो चाहो खाओ। ए हजरत हव्वा, तेरा जो जी चाहे तू खा, ए हजरत आदम तुम्हारा जो जी चाहे तुम खाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर घर में बीवी ने अपनी पसंद की कोई चीज बना ली तो शोहर को हक नहीं है कि मेरी मर्जी और मेरी पसंद की क्यों नहीं बनाई। या इसी तरीके से शोहर की मर्जी की कोई चीज बन गई तो बीवी उसमें रोक टोक नहीं कर सकती, मेरी मर्जी का क्यों नहीं बना। शोहर का जो जी चाहे वो खा सकता है, बीवी का जो जी चाहे वो खा सकती है, बना सकती है। शोहर बीवी को नहीं रोक सकता और बीवी शोहर को नहीं रोक सकती कि तुम ये क्यों खा रहे हो और मैं ये नहीं खाती। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है वकुला मिन्हा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जो चाहो खाओ जन्नत में, जहां चाहो घूमो फिरो। इसी तरीके से बीवी अगर कहीं जाना चाहती है शोहर उसको रोक सकता है। अगर नाजायज जगह जाएगी तो रोकेगा, और फजूल जगहों में जाएगी तो रोकेगा। ऐसी जगहों में जाएगी जहां अल्लाह अल्लाह के रसूल को नापसंद है, रोकेगा। लेकिन बीवी अपनी माँ से मिलने जा रही है, अब नहीं रोक सकता। अपने भाई से मिलने जा रही है, नहीं रोक सकता। अपनी बहन से मिलने जा रही है, नहीं रोक सकता। हज को जा रही है, नहीं रोक सकता। उम्रे पर जा रही है, नहीं रोक सकता। कोई और काम दीनी जरूरत के लिए जा रही है, नहीं रोक सकता। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है जहां चाहो घूमो फिरो, जो चाहो खाओ और पियो। वकुल्ना या आदम उस्कुन अंता, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हमने कहा ए आदम तुम भी और तुम्हारी बीवी भी अल जन्नत, जन्नत में रहो, और तुम में से हर एक हैसु शिअतुमा, जहां चाहो जाओ, वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी जन्नत में इख्तियार तो दे दिया, जहां चाहो जाओ, घूमो फिरो, जो चाहो करो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ये जो दरख्त है इसके करीब नहीं जाना। वो दरख्त क्या है, काय का है, कुरान ने उसको बयान नहीं किया कि वो दरख्त किस चीज का है। इसी तरह हदीस में देखा गया तो हदीस अल्लाह ने हजरत आदम और हजरत हव्वा को जिस दरख्त के पास जाने से मना किया था, एक कौल के मुताबिक वो गंदुम का दरख्त था, दूसरा कौल है नहीं वो अंगूर का दरख्त था, तीसरा कौल है वो इंजीर का दरख्त था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर वो गंदुम का दरख्त है तो ये कहा गंदुम नहीं खाना, अगर वो अंगूर का दरख्त है तो अंगूर नहीं खाना, अगर वो इंजीर का दरख्त है तो इंजीर नहीं खाना। इन तीन में से कोई एक है, ये मुफस्सिरीन हजरात की राय है। कुरान ने सराहत के साथ इस बात को जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वला तक़रबा हादिहि शजरा, इस दरख्त के करीब नहीं जाना है। बाकी पूरी जन्नत में जहां चाहो घूमो फिरो, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुमने ऐसा कर लिया, दरख्त के करीब चले गए तो तुम जालिमों से हो जाओगे। लेकिन हुआ वही, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्लीस को तो निकाल दिया था जन्नत से, हजरत आदम और हव्वा को भेज दिया। शैतान ने बहकाने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि शैतान ने बहकाया कैसे, जब जन्नत से उसको निकाल दिया था। तो ये एक जिन्नात की शक्ल में से है, और अल्लाह ने जिन्नात को बहुत सारे तसर्रुफात, बहुत सारी ताकतें उसको दे दी हैं। जहां चाहे वो जा सकता है, मुख्तलिफ तरीके की शक्लें वो अपना सकता है, सूरतें अपना सकता है, सांप बन सकता है, कोई और बन सकता है। तो दो तरीके मुफस्सिरीन ने लिखे हैं, बहुत सारे हैं लेकिन मशहूर जो है वो दो। एक तरीका तो ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहलाना चाहा, लेकिन हजरत आदम नबी है, शैतान के चक्कर में ना आए। फिर क्या किया उसने, हजरत हव्वा पर हमला किया। औरत जात है और औरत जात जल्दी फिसल जाती है। हजरत हव्वा पर हमला किया और हजरत हव्वा के दिल में तरह तरह के वसवसे डाले
کہ اللہ نے منع کیا ہے، آخر جاؤ تو دیکھو تو کیا ہے، یہ وسوسے ڈالے۔ دوسرا قول ایک یہ ہے کہ نہیں، یہی شیطان سانپ کی شکل میں آیا اور سانپ کی شکل میں آ کر کے حضرت حوا اور حضرت آدم کو بہکایا۔ بہرحال حضرت حوا پر حملہ کیا، حضرت حوا کو بہکایا، اور حضرت حوا نے اپنے شوہر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا اور دونوں درخت کے قریب چلے گئے اور وہاں جا کر کے پھل توڑ لیے، جس چیز کے بھی وہ ہوں۔ 3 پھل توڑے حضرت حوا نے، 3 پھل توڑے۔ حضرت آدم کہہ رہے ہیں یہ کیا کیا تم نے؟ کہا چلو مت میں کھاؤں، کہا میں نہیں کھاؤں گا، اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ حضرت حوا نے کہا اچھا ایسا کرو، 3 توڑے ہیں، 2 تم کھا، 1 تم کھا لو، 2 میں کھا لیتی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں بھی یہ بات آ گئی، اس لیے کہ خدا کو یہی منظور تھا، 1 کھا لیا اور 2 حضرت حوا نے کھا لیے۔ یہاں ایک نقطے کی آپ کو اور بات بتاؤں، جب حضرت حوا نے 1 پھل توڑا، پھاڑا اس کو، اس میں پانی خون نکلا، سارا خون۔ دوسرے کو توڑا تو اس میں پانی ہی پانی نکلا۔ یہی 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا پر، بلکہ عورت ذات پر مسلط کر دی ہے۔ آپ دیکھیے گا عورت کو ماہانہ خون آتا ہے، ماہانہ خون آتا ہے، یہ وہی ہے۔ اسی طریقے سے معمولی سی کوئی رنج اور غم اور تکلیف آ جائے تو عورت برداشت نہیں کرتے، ٹپ 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 آنسو گرنے لگتے ہیں اسے۔ سب سے زیادہ کیا ہے؟ عورت روتی ہے۔ کہا کہ یہ وہی 2 پھل ہیں جہاں سے ایک میں سے خون نکلا تھا اور دوسرے میں سے پانی، اور دونوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا پر مسلط کر دیا۔ بعض مفسرین ایسا بھی لکھتے ہیں کہ جب جائیداد تقسیم ہوتی ہے لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان، تو قرآن کریم نے، صاحب مرقات نے لکھا ہے، قرآن کریم نے لڑکے کا ڈبل حصہ ہے اور لڑکی کا سنگل حصہ ہے۔ لڑکا 2 لے گا اور لڑکی کو 1 ملے گا، 1 حصہ ملے گا۔ ایسا کیوں؟ سے جب انسان کو بنانا چاہا، انسان کو پیدا کرنا چاہا، تو پہلے فرشتوں سے پوچھا بطور مشورہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشورہ وہاں لیا جاتا ہے جہاں سب پہلو برابر ہوں، انسان کے کچھ سمجھ میں نہ آئے کیا کروں کیا نہ کروں، تو وہاں مشورہ لیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مشورہ وہاں لیا جاتا ہے جو محتاج ہو دوسرے کا، دوسرے کی رائے لے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کیوں مشورہ لے رہا ہے فرشتوں سے؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ لے رہا ہے، اس میں انسانوں کو ایک سبق دینا ہے، انسانوں کو سبق دینا ہے سنت مشورہ کا، سنت مشورہ کا۔ یعنی اللہ یہ سبق دینا چاہتا ہے، میں احکم الحاکمین ہوں، ہر چیز کا بنانے والا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کو جاننے والا میں ہوں۔ تو جب میں اللہ احکم الحاکمین ہو کر کے مشورہ کر سکتا ہوں، تو تم انسان کو آپس میں مشورہ کیا کرو۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں، اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرشتوں سے مشورہ اسی لیے کیا کہ سنت مشورہ کرنے کا رواج چل جائے۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ اس لیے رسول اللہ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے، صحابہ کرام آپس میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشورے کی کسی کی ضرورت نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بطور مشورہ، تاکہ ہم کوئی بھی کام کریں تو مشورہ کر کے کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مشورہ کیا کرو، مشورہ کر کے جو کام کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے اور بھلائیاں ہوتی ہیں، وہ کام اچھے انجام تک پہنچتا ہے۔ ہم اپنے گھر کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، کاروبار کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی کام کریں تو جو ہمارے خیر خواہ ہوں، سمجھدار ہوں، ان سے مشورہ کرنا چاہیے، انسان ہونے والے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی۔ تو اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنانا چاہا تو فرشتوں سے پوچھا، اللہ رب العزت نے کہا، تمہارا رب نے فرشتوں سے کہا
کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ نائب اللہ رب العزت بنانا کیوں چاہتا ہے؟ تاکہ اللہ کے احکامات کو دنیا میں نافذ کر سکے، تاکہ ایک دوسرے کے حقوق کیا ہوتے ہیں وہ پہچانے جا سکیں، شریعت کے احکام کو لاگو کیا جا سکے، رسول اللہ کی تعلیم کو پھیلایا جا سکے۔ تو دنیا میں اللہ رب العزت کے نائب، سب سے پہلے جو نائب ہیں وہ تمام انبیاء ہیں۔ حضرت آدم ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، جتنے بھی 1,24,000 دنیا میں تشریف لائے انبیاء، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے دنیا میں زمین میں نائب ہیں۔ اور اللہ کے سب سے آخری نائب وہ ہمارے تمہارے نبی پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبی کوئی آنے والا نہیں ہے، آخری نبی ہمارے نبی ہیں۔ اب نبیوں کے بعد نائب کون ہے؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کے بعد کون ہے؟ خلفائے راشدین۔ پھر اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں نائب اس لیے بنانا چاہتا ہے تاکہ اللہ رب العزت کے احکام کو نافذ کیا جا سکے۔ اب اللہ رب العزت نے اس لیے انسان مسلمان کو خاص طور سے نائب بنایا، یعنی جب صحابہ نہ ہو، تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین یہ دیگر نہ ہو، تو پھر ایک مسلمان ہوگا، اور مسلمان ایسا نائب اللہ کا ہوگا جو اللہ کے احکامات کو جانتا ہو، قرآن کو جانتا ہو، حدیث کو جانتا ہو، جو اللہ کے احکام کو نافذ کر سکے، عوام اور رعایا کے حقوق کو ادا کر سکے۔ عوام کے حقوق اور رعایا کے حقوق کیا ہیں؟ جس کو ہم آج کل کی بھاشا میں یہ کہتے ہیں جو نیتا آج کل کے ہوتے ہیں۔ آج کل ہم جس کو چاہے ایرا غیرہ کو اپنا نیتا چن لیتے ہیں، یہ نیتا نہیں ہے، یہ اپنے مفاد کے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ بنائے جاتے ہیں یہ اللہ کے حکام کو نافذ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آج کل کا بتائیے کون سا نیتا قرآن کو جانتا ہے، کون حدیث کو جانتا ہے، کون کس کے حقوق کو پہچانتا ہے؟ تو وہ جب حقوق کو نہیں پہچانیں گے تو اللہ کے احکام، اللہ کی شریعت، رسول اللہ کی حدیث کو دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے، کیسے حقوق ادا کریں گے؟ یہ آج کل کے حال۔ اس لیے اللہ نے حکومت کرنے کے لیے صرف مسلمانوں کو بنایا ہے، لیکن ہم پتہ نہیں کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے فرشتوں، میں دنیا میں اپنا زمین میں ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا نائب بنانا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یا اللہ، فرشتوں نے کہا تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں فساد مچائے گی۔ انسان کے بارے میں، ہمارے بارے میں کہہ رہے، دنیا میں فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کریں گے، ایک دوسرے کا گریبان کھینچیں گے، ایک دوسرے کی حق تلفی کریں گے۔ ایسی مخلوق، ایسے انسان کو تو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ فرشتوں کو کیا پہلے سے معلوم تھا کہ ہم انسان ایسے ہیں کہ زمین میں فساد مچائیں گے؟ نہیں۔ جب اللہ نے بنانے کا انسان کو ارادہ کیا تو فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ تو کیوں بنانا چاہتا ہے؟ دراصل اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی یہ مخلوق جو فرشتے ہیں سب سے افضل اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ فرشتے کہتے ہم ہی سب سے افضل ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب کہا بنانا چاہتا ہوں ایک خلیفہ تو کیسی ہوگی وہ مخلوق؟ فرشتوں نے پوچھا، تب اللہ نے بتلایا وہ ایسی مخلوق ہوگی جو کھائے گی، پیے گی، محنت مزدوری کرے گی، سب کام کریں گے، ان کے اندر نیکی بھی ہوگی، بدی بھی ہوگی، خیر کا مادہ بھی ہے، شر کا مادہ بھی ہے، اچھائیاں بھی کریں گے، برائیاں بھی کریں گے۔ جبکہ یہ تمام چیزیں فرشتوں کے اندر نہیں ہے۔ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، سوتے نہیں ہیں، کچھ نہیں کرتے، نہ ہی ان کے اندر کوئی برائی کا مادہ، خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، سارے کے سارے وہ اچھے ہی کام کرتے ہیں۔ لیکن انسان کے بارے میں بتلایا وہ انسان ایسا ہوگا۔ تبھی فرشتوں نے کہا یا اللہ تو ایسا انسان بنانا چاہتا ہے جو دنیا میں فساد مچائیں گے، خون ریزیاں کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اور رہی بات یہ کہ تو عبادت کے لیے بنانا چاہتا ہے تو فرشتے کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں،
تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، ہر طریقے سے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، پھر بھی تو انسان کو بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائیں گے، خونریزیاں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا فرشتوں کو، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں سے اللہ رب العزت نے کہا میں جانتا ہوں میں کیا کام کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے۔ لا تعلمون، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جواب دیا لیکن تم جو ہے فرشتے، تم اس بات کی ہے بھلائی ہوتی ہے، انسان کو کیوں بنانا چاہتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا کہ میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایک انسان کو فرشتوں سے بڑھانا چاہا۔ ایک تو بڑھوتری انسان کی اس اعتبار سے ہو گئی کہ فرشتے کے اندر خیر ہی خیر ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے، وہ برائی کرنا بھی چاہے تب بھی نہیں کر سکتا، خیر کا مادہ۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، خیر بھی رکھی ہے اور برائی بھی رکھی ہے۔ انسان کو اختیار دے دیا، تیرا جی چاہے تو اچھے کام کر لے، تیرا جی چاہے تو برے کام کر لے، یہ انسان کو اختیار دے دیا۔ اب وہ انسان برائی نہ کر کے اچھائی کرے تو اس اعتبار سے یہ انسان آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے ایک اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے کچھ نام بتا دیے۔ کیا نام بتا دیے؟ کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، انسان کی طبیعت کیسی ہوتی ہے، اس کا مزاج کیا ہوتا ہے، جانور کس طبیعت اور کس خواص کے ہوتے ہیں، کیا آثار ان کے ہوتے ہیں، کس طریقے کے دنیا کے حالات ہوں گے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ اب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا دیکھو اچھا یہ بتاؤ کہ دنیا میں فلاں چیز کے جو میں نے ابھی نام بتائے تم بتاؤ۔ آدم علیہ السلام کو تو بتا دیے، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے سکھا دیا ہے، جتنا تو نے بتا دیا ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت سے فرشتے کہہ رہے تھے انک انت العلیم الحکیم، تو ہی باریک بھی ہے، تو ہی باریک سے باریک چیز کو جاننے والا ہے، الحکیم تو ہی حکمت و دانا ہے، تو ہی حکمت والا ہے، تو ہی عقل مند ہے، ہم نہیں جانتے، ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے بتا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا دیکھا تم نہیں جانتے نا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، آدم علیہ السلام سے کہا تم بتاؤ اب ان کو جو ہیں تمام چیزوں کے نام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے تمام چیزوں کے سامنے اللہ رب العزت نے رکھ دیے، اسی کو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ رب العزت نے سکھا دیے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے۔ پھر اللہ رب العزت نے سامنے کیا ان تمام چیزوں کو، فقالا پھر فرمایا انبئونی بِأَسْمَاء، فرشتوں سے فرمایا بتاؤ مجھے ان سب کے نام۔ اللہ رب العزت نے هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہم کو کچھ پتا نہیں ہے، ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے ہمیں بتا دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی اصل جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ رب العزت نے اب آدم علیہ السلام سے کہا آپ بتائیے، تو فرشتے ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکے لیکن آدم علیہ السلام نے بتا دیے، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بڑھوتری دے دی۔ دیکھو تم نہیں جانتے ہو، حضرت آدم علیہ السلام ایک انسان کیا ہوتا ہے جانتا ہے، تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے بڑھا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، فرمایا نہیں کہا تھا میں نے تم سے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خوب جانتا ہوں زمین کی آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں اور ان تمام باتوں کو بھی جانتا ہوں، ما تبدون جس کو تم ظاہر کرتے ہو، ما کنتم تکتمون جس کو تم چھپاتے ہو۔ اللہ رب العزت جو باتیں ہم ظاہر کریں ان کو بھی جانتا ہے، جو ہم چھپائیں کسی سے نہ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بھی جانتا ہے، تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اعتبار سے انسان کو فوقیت دی ہے فرشتوں پر۔ ایک تو اس اعتبار سے اللہ نے خیر ہی خیر رکھی ہے، ان کے اندر برائی کرنا چاہے نہیں کر سکتے،
اور انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں، برائی بھی اور خیر بھی۔ اب جب آدمی ایک برائی کر سکتا ہے پھر برائی سے باز آ جائے تو یہ اس کا کمال ہے۔ ایک آدمی کہے، میں ہی کہوں بھائی میں چوری نہیں کرتا ہوں، میں چور نہیں ہوں، تو یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ مجھے چوری کا موقع ملنا چاہیے، پہلے چوری کا موقع ملے پھر میں باز آ جاؤں تو یہ کمال ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی گناہ کا موقع ملنا چاہیے، جب میں اس گناہ سے باز آ جاؤں تب یہ کمال ہے۔ مجھے چوری کرنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا پھر میں کہہ دوں میں چور نہیں ہوں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کہہ رہا میں شراب نہیں پیتا، میں شرابی نہیں ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، تیرے سامنے شراب رکھی جائے، شراب پینے کا تجھے موقع ملے، پھر اللہ کے ڈر سے باز آئے، میں شراب نہیں پیوں گا، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اب کمال ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں زنا نہیں کرتا، زانی نہیں ہوں، ارے زانی جب بنے گا، زنا تب کرے گا تب تجھے موقع ملے، اب تجھے کبھی موقع ہی نہیں ملا تو پھر زنا سے کہہ رہے بچ رہا، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ تو انسان کا یہ کمال ہے کہ انسان کے اندر برائی کرنے کا مادہ ہے، برائی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، پھر بھی اللہ کے ڈر سے برائی سے بچ جائے تو یہ انسان کا کمال ہے۔ اب فرشتے کہہ رہے ہیں ہم برائی نہیں کرتے، تو تمہارے اندر برائی کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو برائی کرو گے کہاں سے؟ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو فرشتوں پر فوقیت دی، اور دوسرے اسی اعتبار سے کہ حضرت آدم نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے جو حضرت فرشتے نہیں بتا سکے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام یہ پہلے انسان ہیں جو ہم تم سب کے ابا ہیں، سب کی انہی کی نسل ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے، کسی بھی فرقے کے، کسی بھی طریقے، کسی بھی نسل کے ہو انسان۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو بنا کر کے کھڑا کر دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، فرشتے بھی ہیں، تو حضرت آدم کے احترام میں، تعظیم میں اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سجدہ کس کو کیا جاتا ہے؟ جو بڑا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت حاصل ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو کہہ رہے ہیں فرشتوں سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تمام میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سجدہ کیسا ہے؟ کسی کو بھی غیر اللہ کو اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، کفر ہو اور شرک ہوگا یہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی تو اللہ نہیں ہے کہ انسان ہے، نبی ہے، تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا کیسا تھا؟ ایک جواب تو اس کا یہ ہے، یہ شریعت پہلی ہے، سب سے پہلی ہے، پہلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ ایک سجدہ ہوتا ہے عبادت کے لیے جو ہم اللہ کو کرتے ہیں، ایک سجدہ ہوتا ہے تعظیم کا، احترام کا، عزت کا، اور یہ سجدہ تعظیمی احترام اور عزت کا پہلے شریعتوں میں جائز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جائز تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ نے، سب نے مل کر کے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو وہ کوئی عبادت کا سجدہ نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ لیکن ہماری شریعت میں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، اس شریعت کے اندر اس میں سجدہ نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آئے، آ کر کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں فلانے قبیلے میں گیا تھا اور فلاں قبیلے کا جو سردار تھا، اس سردار کے ماننے والے اس کو سجدہ کر رہے تھے، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جب ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار کو سجدہ کیا جا سکتا ہے تو ہمارے نبی تو پوری کائنات کے سردار ہیں، ہمیں تو ضرور ضرور اپنے نبی کو سجدہ کرنا چاہیے۔ یا رسول اللہ میں بدرجہ اولا۔ اللہ کے نبی نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سجدہ تعظیمی ہے ہو یا کچھ بھی ہو، کسی بھی قسم کا سجدہ ہو، شریعت محمدی میں، میری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ میں نبی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب ہیں، ساری کائنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے، سب کچھ، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ نہیں، کیا کہا؟ ہاں اگر کسی غیر کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ بیوی کو ہوتی کہ شوہر کو سجدہ کرے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔
मुझे नहीं, बीवी को होती कि शोहर को सजदा करे। इससे अंदाजा लगाइए कि शोहर के बीवियों पर हुकूक क्या हैं। मेरी माँ बहनों तक आवाज पहुंच रही हो तो वो पहचाने अपने शोहर के हुकूक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सजदा करने की किसी को इजाजत होती तो बीवी से कहा जाता है, बीवी अपने शोहर को सजदा कर। इतना बड़ा हक है शोहर का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो औरत चार काम कर ले, 5 नहीं 4 काम कर लेगी, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजों में से जिससे चाहेगी जन्नत में चली जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ 4 काम कर ले। और 4 काम कोई ऐसा नहीं है कि पहाड़ तोड़वाने हो या रातों रात उसको इबादत करना हो, दिनों को रोजे रखना हो या बहुत सारा माल खर्च करना हो, कुछ नहीं कहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे पहला काम ये 5 टाइम की नमाज पढ़ ले। 5 टाइम की नमाज को हर एक इंसान को पढ़ना ही है, ये भी कोई अलहदा से कोई खास बात नहीं है, मुसलमान है पढ़ेगी। दूसरा काम ये साल में 1 बार रोजे रख ले रमजान के महीने के। तीसरे ये कि जिस घर में शोहर के घर में रहती है उस घर की हिफाजत कर, माल को यूं ही नहीं उड़ा, बेयारो मददगार और जितना चाहा फजूल खर्चियां कर दी, बच्चों की परवरिश कर। और शोहर जो कहे उसकी इताअत कर, जायज कामों में, नाजायज में नहीं। नाजायज में को तो अगर माँ भी कहेगी तो इताअत नहीं की जाएगी, नाजायज काम के लिए बाप भी कहेगा इताअत नहीं की जाएगी, उस्ताद भी कहेगा इताअत नहीं की जाएगी। हाँ, जो जायज काम है और जायज कामों में शोहर किसी काम को बीवी से कहता है तो बीवी को चाहिए कि अपने शोहर की इताअत करे, फौरन उस पर लब्बैक कहे। ये 4 काम हो गए, नमाज 5 टाइम की पढ़ना, साल में 1 बार रोजे रखना, शोहर की इताअत करना, अपने घर की हिफाजत करना, ढंग से चलाना। ये 4 काम अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस औरत ने कर लिए जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में चली जाएगी, कोई नहीं रोकेगा। औरत के लिए जन्नत में जाना इतना आसान है, इतना आसान है कि हद से ज्यादा, लेकिन औरत ने उतना ही मुश्किल बना दिया। गीबतें करके, चुगलखोरियां करके, बुराइयां करके उतना ही अपने लिए मुश्किल खड़ा कर ली है। हालांकि सबसे आसान जो है, ना कमाने की फिक्र, ना खर्च की फिक्र, किसी बात की कोई फिक्र नहीं है, बस लाओ 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 हुक्म करना है और हुकूमत चलानी है। इस तरीके से भी बीवी को क्या है, सुकून नहीं आता और बस लड़ाई और दंगे और फसाद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीवी को अगर हुक्म होता कि सजदे की तो बीवी को चाहिए कि अपने शोहर को सजदा करे। अल्लाह के नबी ने बहुत आसान कर दिया है औरतों के लिए जन्नत में जाना। बहरहाल तो अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा फरिश्तों आदम को सजदा करो, तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। वहां एक इब्लीस रहता था, शैतान। ये इतना बड़ा इबादत गुजार था, इतना बड़ा इबादत गुजार था, उलमा ने लिखा है जमीन इतनी बड़ी है कोई इंच बाल बराबर भी ऐसी जगह नहीं जहां पर सजदा ना किया हो उसको। इतना बड़ा इबादत गुजार, इतनी बड़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत करता था, लेकिन थोड़ी सी बड़ाई, थोड़ा सा तकब्बुर आ गया और उसको ले डूबा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कहा सजदा करो तो तमाम फरिश्तों ने सजदा कर लिया और कहा इल्ला इब्लीस, शैतान ने नहीं किया। शैतान कह रहा है कि या अल्लाह मैं आग का बना हुआ मजबूत और ये आदम, ये इंसान मिट्टी का बना हुआ, मैं इसको सजदा करूं? मैं नहीं करूंगा। ये बड़ाई और तकब्बुर दिल में आ गया और ऐसा तकब्बुर आया कि हमेशा हमेशा के लिए धुतकार दिया और हमेशा हमेशा के लिए जलील और खार शैतान हो गया। इसलिए हमारे दिल में जर्रा बराबर कोई बड़ाई नहीं आनी चाहिए, अपनी मालदारी पर इतराना नहीं चाहिए, अपनी जवानी पर नहीं इतराना चाहिए, अपने खानदान कबीले पर नहीं इतराना चाहिए। आजिज बन के रहो, छोटे बन के रहो, कमजोर और नातबा बन के रहो। ये अल्लाह के रसूल को बहुत पसंद है। जर्रा बराबर तकब्बुर आ जाता है, अल्लाह पसंद नहीं करता। जैसे कि कोई इबादत शैतान के काम नहीं आई, तमाम ने सजदा किया, फरिश्तों ने, इब्लीस ने, शैतान ने इनकार कर दिया। अबा वस्तकबरा, उसने इनकार कर दिया और तकब्बुर किया। वकाना मिनल काफिरीन, ना शुक्रो ना कदरो और काफिरों में से शैतान हमेशा के लिए हो गया। वकुल्ना या आदम उस्कुर अंता वज़ौजुकल जन्नत वकुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये बना दिया आदम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करने का, सजदा भी कर लिया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम से कहा, ए आदम
तुम और तुम्हारी बीवी हजरत हव्वा, हमारी सबकी अम्मा हजरत हव्वा, तुम और तुम्हारी बीवी वज़ौजुकल जन्ना, जन्नत में जाकर के रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में रहने के लिए भेज दिया। एक देखिए बारीक नुक्ता भी है इसमें, ये देखें, वकुल्ना यादा मुस्कुन उसकुन अंता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा तुम भी और तुम्हारी बीवी भी जन्नत में रहो। इस आयत से एक इशारा मिलता है ये कि जब जिससे शादी करें उस बीवी को मस्कन यानी घर देना शोहर की जिम्मेदारी है। उसको घर देना, अलग से कमरा देना, अलग से घर देना, चाहे बड़ी सी हवेली हो उसमें एक रूम दे दो या छोटा सा घर हो उसको दे दो, शौहर की जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी को घर दे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया उसकुन अंता वज़ौजुकल जन्नता, तुम। एक इशारा तो इसमें ये है। दूसरा एक और इशारा है, दूसरा इशारा ये है कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। इसका मतलब ये है जिस रूम में, जिस घर में बीवी रहती है शौहर भी उसी में रहेगा, अलग से नहीं रहेगा। शौहर ये सोचने लगे बीवी को ये घर दे दो और मैं उससे अलहदा रहूं, नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है तू वज़ौजुका, और तेरी बीवी अल जन्नत, जन्नत में रहोगे। अल्लाह रब्बुल, दो इशारे हैं इसमें। तू बीवी को घर देना शौहर की जिम्मेदारी है, इसी तरह बीवी के साथ उसी रूम में रहना, उसी घर में रहना, यह भी शौहर के पर लाजमी और जरूरी है। एक ही बेडरूम में रहे, एक ही कमरे में रहिए, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा। दूसरी बात फरमाया वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जन्नत में रहो तुम और तुम्हारी बीवी, और जहां चाहो घूमो, जहां चाहो फिरो, और दोनों जो चाहो खाओ पियो। इसमें भी इशारा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को भी कहा, उनकी बीवी को भी कहा तुम जहां चाहो रहो, पूरी जन्नत में जहां चाहो घूमो और जो चाहो खाओ। ए हजरत हव्वा, तेरा जो जी चाहे तू खा, ए हजरत आदम तुम्हारा जो जी चाहे तुम खाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर घर में बीवी ने अपनी पसंद की कोई चीज बना ली तो शौहर को हक नहीं है कि मेरी मर्जी और मेरी पसंद की क्यों नहीं बनाई। या इसी तरीके से शौहर की मर्जी की कोई चीज बन गई तो बीवी उसमें रोक टोक नहीं कर सकती, मेरी मर्जी का क्यों नहीं बना। शौहर का जो जी चाहे वो खा सकता है, बीवी का जो जी चाहे वो खा सकती है, बना सकती है। शौहर बीवी को नहीं रोक सकता और बीवी शौहर को नहीं रोक सकती कि तुम ये क्यों खा रहे हो और मैं ये नहीं खाती। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है वकुला मिन्हा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जो चाहो खाओ जन्नत में, जहां चाहो घूमो फिरो। इसी तरीके से बीवी अगर कहीं जाना चाहती है शौहर उसको रोक सकता है। अगर नाजायज जगह जाएगी तो रोकेगा, और फजूल जगहों में जाएगी तो रोकेगा। ऐसी जगहों में जाएगी जहां अल्लाह अल्लाह के रसूल को नापसंद है, रोकेगा। लेकिन बीवी अपनी माँ से मिलने जा रही है, अब नहीं रोक सकता। अपने भाई से मिलने जा रही है, नहीं रोक सकता। अपनी बहन से मिलने जा रही है, नहीं रोक सकता। हज को जा रही है, नहीं रोक सकता। उम्रे पर जा रही है, नहीं रोक सकता। कोई और काम दीनी जरूरत के लिए जा रही है, नहीं रोक सकता। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है जहां चाहो घूमो फिरो, जो चाहो खाओ और पियो। वकुल्ना या आदम उस्कुन अंता, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हमने कहा ए आदम तुम भी और तुम्हारी बीवी भी अल जन्नत, जन्नत में रहो, और तुम में से हर एक हैसु शिअतुमा, जहां चाहो जाओ, वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी जन्नत में इख्तियार तो दे दिया, जहां चाहो जाओ, घूमो फिरो, जो चाहो करो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ये जो दरख्त है इसके करीब नहीं जाना। वो दरख्त क्या है, काय का है, कुरान ने उसको बयान नहीं किया कि वो दरख्त किस चीज का है। इसी तरह हदीस में देखा गया तो हदीस अल्लाह ने हजरत आदम और हजरत हव्वा को जिस दरख्त के पास जाने से मना किया था, एक कौल के मुताबिक वो गंदुम का दरख्त था, दूसरा कौल है नहीं वो अंगूर का दरख्त था, तीसरा कौल है वो इंजीर का दरख्त था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर वो गंदुम का दरख्त है तो ये कहा गंदुम नहीं खाना, अगर वो अंगूर का दरख्त है तो अंगूर नहीं खाना, अगर वो इंजीर का दरख्त है तो इंजीर नहीं खाना। इन तीन में से कोई एक है, ये मुफस्सिरीन हजरात की राय है। कुरान ने सराहत के साथ इस बात को जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं किया।
تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، باقی پوری جنت پہ جہاں چاہو گھومو پھرو، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کر لیا درخت کے قریب چلے گئے تو تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن ہوا وہی، اللہ رب العزت نے ابلیس کو تو نکال دیا تھا جنت سے، حضرت آدم اور حوا کو بھیج دیا، شیطان نے بہکانے کی کوشش کی۔ اب سوال یہ ہے کہ شیطان نے بہکایا کیسے جب جنت سے اس کو نکال دیا تھا؟ تو یہ ایک جنات کی شکل میں سے ہے، اور اللہ نے جنات کو بہت ساری تصرفات، بہت ساری طاقتیں اس کو دے دی ہیں، جہاں چاہے وہ جا سکتا ہے، مختلف طریقے کی شکلیں وہ اپنا سکتا ہے، صورتیں اپنا سکتا ہے، سانپ بن سکتا ہے، کوئی اور بن سکتا ہے۔ تو دو طریقے مفسرین نے لکھے ہیں، بہت سارے ہیں لیکن مشہور جو ہیں وہ دو۔ ایک طریقہ تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہلانا چاہا، لیکن حضرت آدم نبی ہے، شیطان کے چکر میں نہ آئے۔ پھر کیا کیا اس نے؟ حضرت حوا پر حملہ کیا۔ عورت ذات ہے اور عورت ذات جلدی پھسل جاتی ہے۔ حضرت حوا پر حملہ کیا اور حضرت حوا کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالے کہ اللہ نے منع کیا ہے، آخر جاؤ تو دیکھو تو کیا ہے، یہ وسوسے ڈالے۔ دوسرا قول ایک یہ ہے کہ نہیں، یہی شیطان سانپ کی شکل میں آیا اور سانپ کی شکل میں آ کر کے حضرت حوا اور حضرت آدم کو بہکایا۔ بہرحال حضرت حوا پر حملہ کیا، حضرت حوا کو بہکایا، اور حضرت حوا نے اپنے شوہر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا اور دونوں درخت کے قریب چلے گئے اور وہاں جا کر کے پھل توڑ لیے، جس چیز کے بھی وہ ہوں۔ 3 پھل توڑے حضرت حوا نے، 3 پھل توڑے۔ حضرت آدم کہہ رہے ہیں یہ کیا کیا تم نے؟ کہا چلو مت میں کھاؤں، کہا میں نہیں کھاؤں گا، اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ حضرت حوا نے کہا اچھا ایسا کرو، 3 توڑے ہیں، 2 ایک تم کھا لو، 2 میں کھا لیتی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں بھی یہ بات آ گئی، اس لیے کہ خدا کو یہی منظور تھا، 1 کھا لیا اور 2 حضرت حوا نے کھا لیے۔ یہاں ایک نقطے کی آپ کو اور بات بتاؤں، جب حضرت حوا نے 1 پھل توڑا، پھاڑا اس کو، اس میں پانی خون نکلا، سارا خون۔ دوسرے کو توڑا تو اس میں پانی ہی پانی نکلا۔ یہی 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا پر بلکہ عورت ذات پر مسلط کر دی ہے۔ آپ دیکھیے گا عورت کو ماہانہ خون آتا ہے، ماہانہ خون آتا ہے، یہ وہی ہے۔ اسی طریقے سے معمولی سی کوئی رنج اور غم اور تکلیف آ جائے تو عورت برداشت نہیں کرتے، ٹپ 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 آنسو گرنے لگتے ہیں اسے، سب سے زیادہ کیا ہے، عورت روتی ہے۔ کہا کہ یہ وہی 2 پھل ہیں جہاں سے ایک میں سے خون نکلا تھا اور دوسرے میں سے پانی، اور دونوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا پر مسلط کر۔ بعض مفسرین ایسا بھی لکھتے ہیں کہ جب جائیداد تقسیم ہوتی ہے لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان، تو قرآن کریم نے، صاحب مرقات نے لکھا ہے، قرآن کریم نے لڑکے کا ڈبل حصہ ہے اور لڑکی کا سنگل حصہ ہے۔ لڑکا 2 لے گا اور لڑکی کو 1 ملے گا، 1 حصہ ملے گا۔ ایسا کیوں ہے یا نہیں؟ اس نے برجستہ کہا ہاں آپ اللہ کے سچے برحق اور آخری نبی ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو دیکھیے گا عبرت حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے وہ دیہاتی مسلمان ہو گئے، کھجور کے خوشے سے ہی مسلمان ہو گئے، کھجور کو دیکھ کر کے ہی اس نے گواہی دے دی۔ اسی لیے اللہ جس چیز کی بھی مثال بیان کرتا ہے اس میں ہمارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے، اگر ہم اس سے حاصل کرنا چاہیں تو جن لوگوں کے مقدر میں ہدایت ہے تو وہ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی کو فرمایا اللہ نے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ اللہ کے کلام پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے کلام سے، اللہ کی بیان کی ہوئی چیزوں سے سبق حاصل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ رب العزت نے فرمایا جو گمراہ ہوتا ہے اور ہدایت کا راستہ نہیں بلکہ شیطان کا راستہ یا کسی اور کا راستہ اپناتا، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ مومن نہیں ہو سکتے، کہا فاسقین، یہ فاسق لوگ ہوتے ہیں۔ فاسق کس کو کہا جاتا ہے؟ فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کی کھلا نافرمانی کرتا ہو،
बड़े बड़े गुनाहों को अंजाम देता हो और शराब का पीने वाला, नमाजों को छोड़ने वाला, चोरियां करने वाला, गीबत और चुगलखोरी करने वाला और उसी तरीके से अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल न करने वाला, ये सारे के सारे इस किस्म के जो बड़े बड़े गुनाह हैं, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, अपनी बीवी को सताने वाला, बच्चों के हुकूक अदा ना करने वाला, बीवी के हुकूक अदा ना करने वाला, पड़ोसियों के हुकूक अदा नहीं करता, गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों के हुकूक अदा नहीं करता, रिश्तेदारों से ताल्लुकात को तोड़ता है, जोड़ता नहीं है, भाइयों से ताल्लुक को तोड़ता है, जोड़ता नहीं है, झगड़े करता है, गाली देता है, गलोच करता है, ये सारे के सारे गुनाह कबीरा है। इन तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत फासिक कहता है। फासिक कहता है, और फासिक का मतलब होता है अगर कहीं गवाही देने की जरूरत पड़ गई तो फासिक आदमी की गवाही मोतबर नहीं है, उसकी गवाही कबूल नहीं की जाती है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अल्लदीन यनकुज़ून अहदल्लाह मिन बादि मीसाक़ी, उन लोगों के बारे में, ये अहद के बारे में है, वादे के बारे में है, जो लोग अल्लाह के वादे को तोड़ देते हैं। वादा दो तरीके का होता है। एक वादा वो है जो हम इंसान आपस में एक दूसरे से वादा करते हैं। किसी का कर्जा है, कल शाम को तेरा कर्जा दे दूंगा, वादा करता हूं, नहीं दिया वादा खिलाफी है। कल शाम को मैं तुझसे मिलूंगा, वादा करता हूं, नहीं मिला, वादा खिलाफी है। कल शाम को मैं तेरे यहां आऊंगा, वादा खिलाफी है, नहीं किया तो, वगैरह। किसी भी इंसान से आपस में मामला तय करने के बाद, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, उसको पूरा ना करने वाला वादे को तोड़ने वाला है। मैं इंसान के वादे की बात कर रहा हूं, अभी अल्लाह के वादे के नहीं। इंसान जब आपस में एक दूसरे से वादा करते हैं, अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का हुक्म है कुछ भी हो जाए वादे को पूरा करो। मुसलमान वही है जो वादे को पूरा करे, और जो वादे को तोड़ता है किसी भी इंसान से, इंसान कह रहा हूं मैं, मुसलमान नहीं, अगर किसी काफिर से, मुशरिक से, किसी गैर मुस्लिम से भी आपने वादा किया है, तब भी वादे को पूरा करना लाजिम और जरूरी है। अगर पूरा नहीं किया तो मैदान महशर में हर मुजरिम अपने गुनाह के साथ हाजिर होगा। दुनिया में जैसा उसने गुनाह किया होगा उसी तरीके से हाजिर होगा। मिसाल के तौर पर, अगर दुनिया में किसी ने जिना किया है तो दुनिया में उसने अपने जिना को छुपा लिया, उसकी बीवी को भी पता नहीं चला, उसकी अम्मा अब्बा को पता नहीं चला, भाई बहन को पता नहीं चला, बच्चों को पता नहीं चला, छुप गया है तेरा। लेकिन अगर अल्लाह से तौबा तिल्ला नहीं की, अल्लाह से अपने इस गुनाह को माफ नहीं कराया, कल कयामत में मैदान महशर में जब हाजिर होगा तो जानते हो किस तरह होगा? इसकी शर्मगाह इसकी पेशानी पर लटकी हुई होगी, और पेशानी से गंदा शर्मगाह से गंदा मवाद निकलता होगा। इसी तरीके से अगर जिस लड़की और जिस औरत के साथ ये काम किया है और उसने अपनी खुशी से ये जिना कराया है, तो औरत की शर्मगाह की पेशानी पर लटकी हुई होगी, और पूरा मैदान जो भरा हुआ होगा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कयामत की सुबह तक जितने भी इंस और जिन दुनिया में आए हैं, सब से भरा हुआ होगा, और सब लोग उनको देखेंगे। इनके आदमी की पेशानी पर शर्मगाह लटकी है, औरत की शर्मगाह उसकी पेशानी पर लटकी है, और कहेंगे ओहो ये वो मुजरिम है। सबको पता चल जाएगा, दुनिया में छुप गया था हमारा गुनाह, हमारी माँ बाप को पता नहीं चला, लेकिन मैदान महशर में ये पता चल जाएगा, ये मेरा बेटा तो जानी था, मेरी बेटी तो जानी थी, मेरा शौहर इतना बड़ा मुजरिम था, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बहन में वगैरह वगैरह इतने बड़े मुजरिम थे। इस तरह से आएंगे, और जानते हो उनकी शर्मगाह से इतनी बदबू आएगी, इतनी बदबू आएगी, जहन्नम के अंदर जहन्नमी लोग अपने अजाब से इतने परेशान और तकलीफ में नहीं होंगे जितने के जिना करने वाले और जिना करने वालियों की बदबू की वजह से परेशान हो जाएंगे। वो जहन्नम में जहन्नमी कहेंगे अरे हम अजाब में थोड़े थे, तूने और ज्यादा अजाब में मुब्तला कर दिया। गोया कि उनके जलने का, कटने का, डसने का, उनका अजाब इस बदबू के सामने हल्का होगा। इतनी खतरनाक ये होगी मैदान महशर में, जो सबको पता चलेगा। बहरहाल तो ये एक वादा खिलाफी, जो जैसा मैं ये कह रहा था, जो जैसा जुर्म करेगा, किसी ने दुनिया के अंदर चोरी की है, दुनिया में चोरी छुप गई, लेकिन मैदान महशर में इस हाल में जाएगा कि हाथ कटा हुआ होगा,
پیشانی پر اس کے لکھا ہوا ہوگا. بہرحال ساری تفصیل میں نہیں جانا. اصل وہی آدمی جس نے دنیا میں وعدہ خلافی کی ہوگی. یہ پتہ کیسے چلے گا یہ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں؟ میدان محشر میں ان کے پچھلے راستے میں سرین میں جھنڈا گاڑا جائے گا. جو جتنا بڑا وعدہ ہوگا اتنا ہی بڑا جھنڈا ہوگا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ وعدے کو توڑنے والے ہیں. اس لیے کسی سے بھی جب وعدہ کریں، چاہے اپنے مسلمان بھائی سے کریں یا کسی اور غیر مسلم سے کریں، تو اسی کو وعدہ کریں جس کو ہمارے پورا کرنے کی طاقت اور استطاعت اور ہماری اوقات ہو. اگر ہم پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وعدہ مت کریے. اس سے کہہ دیجئے بھائی ٹھیک ہے میں آؤں گا، میں دے دوں گا پیسے، لیکن وعدہ نہیں کرتا. کوشش کروں گا پورا کرنے کی، وعدہ نہیں کرتا. یہ جتا دو اس سے، تب تو اس گناہ سے بچ جائیں گے. بنے بہرحال انسان سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے. جب انسان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ضروری ہے تو اس سے تو سب سے پہلے ضروری ہوگا. اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں وعدے کا مطلب انسان سے بھی ہے، لیکن حقیقت میں وہ وعدہ مراد ہے جو ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں. اللہ سے وعدہ کیا کر کے آئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ کائنات ابھی نہیں بنائی تھی، نہ زمین نہ آسمان، نہ کسی انسان